دیکھ لیجئے کہ جب کوئی قوم مردہ قوم بن جاتی ہے تو اللہ اسے زندہ قوم بنانے کے لیے غیر معمولی حالات سے گزارتا ہے. اور افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج کا مسلمان بالکل انہی حالات سے گزر رہا ہے. آپ کو نہیں لگا یہ رکوع آج کا تھا؟ آج کے حالات نہیں لگ رہے؟ اگلی بات، اس قتل کی وجہ حسد بنی. مدینہ والے نبی سے حسد کر کے اسلام پہ نہ آئے. ہم نے حسد سے بچنا ہے، کیونکہ حسد وہ تیزاب ہے جو اسی برتن کو کھا جاتا ہے جس میں اس کو ڈالا جاتا ہے، اور وہ برتن آپ کا میرا دل ہے. حاسد کا دل زخمی ہوتا ہے. پھر حابیل قابیل کے قصے سے ایک عمل کا نکتہ کہ اللہ کا خوف ظلم کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ روک لیتا ہے. یعنی اس نے کہا کہ تم برا کر لو، میں نہیں کروں گا. یہ نہیں کہا کہ اچھا پیئر پریشر میں آ کے پھر میں بھی تمہارے جیسا بن جاؤں. پھر ایک بے گناہ شخص کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے، کیونکہ وہ حرمت کی رسی کھل گئی، یعنی اس کی نوٹ جو ہے وہ کھول دی. ان نوٹ کر دیا تو سارے ہی دانے گریں گے تسبیح کے. کسی کی جان بچانا بھی گویا کہ پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. پتہ کیا چلا کہ ایک برائی دوسری برائی کو آسان کر دیتی ہے. پھر چونکہ یہاں بات ہوئی تھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، تو اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہونے کے لیے ظلم کرنے سے بچنا ہے، اور نیکیاں کرتے ہوئے اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہنا ہے. دوسروں کی نعمتوں کے حسد سے بچنا ہے. غصے میں آ کر انتقامی اقدامات سے بچنا ہے. ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا.